میں چاہتا ہوں فیصل صاحب آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. ناکے پہ روکنے والے پولیس آفیسر کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ کیا وہ گاڑی کی تلاشی لے سکتا ہے، آپ کو گاڑی سے اتار سکتا ہے، آپ کی جامع تلاشی کے لیے ڈگی کھول کے چیک کر سکتا ہے؟ کیا اختیار ہے اس کے پاس پولیس آرڈر یہ 2002 کے تمام تحت اور سی آر اختیارات پی ہیں، سی کے تحت؟ بالکل یہ تمام اختیارات ہیں. ہاں ہم یہ جو پولیس آفسر ہے نا بڑا سینسیبل آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیونکہ پبلک ڈیلنگ کا بہت سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو دے ویری ویل نو کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے. اختیار اس نے دے دیا، سی آر پی سی نے بھی دے دیا، پولیس آرڈر نے بھی دے دیا. اس آرٹیکل کے تحت آپ اس طرح رستہ بلاک بھی کر سکتے ہیں کوئی. اس آرٹیکل کے تحت آپ کسی کی باڈی سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ سرچ کر سکتے اچھا ہیں. سر، آپ کی اجازت سے پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 4 10 11 پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، عوامی مقامات پر قانون نافذ کرنے، مشتبہ افراد پر نظر رکھنے اور جرائم کو روکنے کا اختیار رکھتی ہے. دفعہ 54 جو سی آر پی سی کی ضابطۂ فوجداری ہے وہ کہتی ہے اگر پولیس کو شک ہو کہ کوئی شخص جرم میں ملوث ہے تو اسے بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ میں اس کے ظاہر ہے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 ہے. پولیس کو اختیار ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی کو روک کر ڈرائیونگ لائسنس، رجسٹریشن پیپرز، فٹنس سرٹیفکیٹ، انشورنس وغیرہ چیک کر سکتی ہے. پولیس اس وقت روک سکتی ہے جب مشکوک سرگرمی کرنے کا الزام ہو، یعنی اس شک ہو، بغیر نمبر پلیٹ، جعلی نمبر پلیٹ یا غیر رجسٹرڈ گاڑی ہو. ٹی پی سی دفعہ 279 کہتی نشے کی حالت میں کوئی ڈرائیو کر رہا ہو، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہو، وہ دہشت گرد ہو، اسمگلنگ میں ملوث ہو یا اسلحہ وغیرہ کی خفیہ اطلاع پولیس کے پاس موجود ہو تو روکا جا سکتا ہے. ادروائز اس کو اتارنا گاڑی سے، اس کو چیک کرنا، ٹرنک کو کھولنا، ڈگی کھولنا، چیک کرنا، یہ پولیس کا اختیار نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ پولیس آرڈر 2002 کہہ رہا ہے سر. نہیں، سی آر پی سی ضابطۂ بالکل فوجداری کہہ رہے ہیں سر. بالکل جہاں پہ شک ہو، جہاں شک ہو. جہاں شک ہو. جی. ٹھیک ہے، اب جو اگر عبدالستار ایدھی روڈ پہ 4 کلو آئس برآمد ہوتی ہے ایک خاتون سے تو اس پہ شک ہوا تھا تو اس کو چیک کیا تھا تو اس سے 4 کلو آئس نکل آئی تھی. اگر ہمارے راوی روڈ والے ناکے کے اوپر پولیس والوں کو شک ہوا تھا تو انہوں نے گاڑی کی ڈگی کھلوائی تھی اور جو اس نے کھولنے سے انکار کیا تھا کہ جی لاک ہے، یہ اندر سے فکس ہو گئی ہے، یہ کھل نہیں سکتی، اور اس کو جب کھلوایا گیا تھا تو 48 کلو چرس برآمد ہوئی تھی. ویسے تو صاحب شک کو بغیر وارنٹ کے بغیر آپ کی وارنٹ گاڑی کی کے تلاشی ہو سکتی ہے بالکل ہو قانونی طور سکتی پہ. ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اف یو ڈونٹ ہیو وارنٹ نہیں آپ بندے بالکل کو اتار سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کو جہاں سسپیشن ہوگی کسی کرائم کی، کسی واردات میں ملوث ہونے کی، اس گاڑی کے کسی کرائم میں انوالو ہونے کی، اس گاڑی کے سٹولن ہونے کی، جہاں پہ اس آپ کا کا کوئی پولیس سبسٹینشیل آفسر ایویڈنس ہوگا نا سر. نہیں، اس پولیس آفسر کو جو گراؤنڈ پہ کھڑا ہے اس کو یہ قانون امپاور یہ کرتا اختیار ہے ہے. کہ جہاں آپ کے پاس ایسی چیز آپ کو ڈاؤٹ ہو، جہاں آپ کو لگتا ہو، ریزنیبل سسپیشن ہو کہ یہ ہوئی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. ہاں، ہم ان کو سمجھاتے اور سکھاتے یہ ہیں، ٹریننگ یہ بتاتی ہے، پبلک ڈیلنگ کے ایکسپیرینس سے انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. یہاں پہ ہم اب اے آئی کا کیوں دور آ رہا ہے، ہم اب یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو 100 کی 100 گاڑیاں چیک کرنے کی بجائے جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ منشیات آ رہی ہے، جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ جی ویپن بھی اسی رستے سے آتے ہیں، جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ شاید اس گاڑی میں یا اس وقت اس روٹ کے اوپر الکوہول یا کوئی ایسے سبسٹینسز آ جا رہے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ایریاز ہیں نا ایسے کہ جہاں پہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائپ کی چیز کی اطلاع ہوتی ہے، تو وہاں پہ 100 گاڑیاں چیک کرنے کی بجائے آپ صفٹ ضرور کرتے ہیں. یہ عقل بھی اللہ نے ہمیں دی ہے اور یہ ایکسپیرینس پولیس والوں کا ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی کو چیک کرنا ہے، کون سی گاڑی کے اوپر آپ کس کے اندر کس طرح کے بندے کو دیکھ کے کیا کریں گے، کیا کانڈکٹ ہوگا. سینئر سٹیزن ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے، عزت سے بات کرنی چاہیے. انلیس اور انٹل وہاں پہ کوئی الارمنگ ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے تب تک آپ بالکل اس کو، اگر آپ کو لگتا ہے آئی ڈی کارڈ ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں، بالکل فائن. ہاں، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے، جہاں پہ شک ہوتا ہے آپ کو کہ اس گاڑی کو چیک کرنا چاہیے، وہ اس گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے افسر کا رائٹ سر بھی اس ہے، کار قانونی اختیار بھی سر ہے. اس کار سوار کا اور ڈرائیور کا جو بنیادی حق ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے اس کو دیا ہوا ہے وہ بھی تو سلب نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 9 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 11 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 15 کیا کہتا وہ ہے. سلب کر لیں، اور جو سب کا سلب ہوگا جب وہاں جا کے کوئی بلاسٹ ہوگا، جب وہ اسلحہ کہیں استعمال ہوگا، جب وہ آئس آپ کے یونیورسٹیوں میں ملے گی، تو ان سب کا جو حق سلب ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے. نہیں لیکن ہم obviously نے اس کا کوئی کام تو کرنا ہے. اس گاڑی کا کوئی ریکارڈ ہوگا، اس بندے کا کوئی ریکارڈ ہوگا، وہ اشتہاری ہوگا، وہ کہیں سے چلا ہوگا تو کوئی کال چلی ہوگی. آپ کو یہ کس نے بتایا کہ جس بندے کا کوئی ریکارڈ ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ کوئی فرسٹ ٹائم کوئی جرم نہیں کر سکتا. ہمارے پاس ملٹیپل ایسے کیسز آتے ہیں
دیکھیں کوئی ٹپ ہوگی نا آپ کے پاس اس کی؟ بالکل ٹپ بھی ہوتی ہے. اب یہ 2 کیسز تو میں نے آپ کو وہ بتا دیے, ایک 48 کلو چرس, نو ٹپ, صرف گاڑی دیکھ کے, گاڑی کے بندے سے بات کر کے, اس کے رویے سے یا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہوئے اسے کہا آپ ڈگی کھولیں. انہوں نے کہا ڈگی نہیں کھول سکتی, ڈگی لاک ہے. اور بغیر آئی ڈی کارڈ دیکھے ہوئے وہ چیک نہیں کر سکتے تھے. میں صرف آئی چاہتا ڈی ہوں کہ کارڈ ہم نے پروٹوکول دیکھنا ہے, آئی ڈی کارڈ دیکھنا ہے, اس کے اوپر نمبر ہے وہ ڈالنا ہے, اس کے اندر اگر کوئی ریکارڈ ہے تو اس سے ایک اٹ گیوز اے فیئر آئیڈیا کہ جی اس بندے کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن یہ دیکھے بغیر اس کو گاڑی سے نہیں اتار سکتے. از اٹ ٹرو؟ آپ نے موویز دیکھی ہیں پولیس کی, بہت ساری ایل اے پی ڈی کی, این وائی پی ڈی کی, اور ہم بہت سارے ملکوں کی وہ دیکھتے ہیں. دیر آر سیٹ پروٹوکولز کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پروٹوکول ہے کیا ہے ایکچولی, یعنی کس رینک کا پولیس آفیسر گاڑی کو روک سکتا ہے, استفسار کر سکتا ہے, لیاؤ جی شناختی کارڈ کر دو, تھلے آ جاؤ جی, ڈگی کھولو جی. آئی مین جو پولیس افسر گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, کوئی بھی جو پولیس افسر گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, ہم نے جس کو آتھرائز کیا کہ آپ کے پاس, جس کے پاس یہ ایپ ہے نا, ٹھیک ہے, ہم نے اگر اس کو یہ کہا کہ یہ سب انسپیکٹر صاحب اور یہ 4 سپاہی اس ناکے پہ کھڑے ہوں گے, یہاں پہ چیک کریں گے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا بائک آ رہا ہے, کوئی ان رجسٹرڈ ہے, کوئی فیک نمبر پلیٹ ہے, کالے شیشے ہیں, واٹ ایور جو اس کو ڈائریکشنز دی گئیں, تو اس نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ رسک فیکٹر بھول جاتے ہیں سارے. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا, اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک بندہ گزرتے ہوئے اگر آپ کو فائر کر کے چلا جائے, ہم نے پولیس والے آفیسرز کئی جانیں دیتے ہوئے اپنی دیکھا ہے کہ وہ آپ الرٹ نہیں ہے تو یا وہ گولی آپ کو لگ جانی ہے, بچے جس کے وہ یتیم ہو جائیں گے, بیوی جس کی بیوہ ہو جائے گی. یہ پریکاشنز ہیں کہ آپ عزت سے, ہاں اس سارے پروسیس کے اندر میرا پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ شہری کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, بس دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ کو ڈاؤٹ ہے بالکل چیک کریں, تلاشی لیں, سارے کام آپ کو جو قانون اجازت دیتا ہے وہ پورے کریں بغیر وارنٹ کے. لیکن بغیر وارنٹ کے, بغیر وارنٹ کے, بالکل بغیر وارنٹ کے. ٹھیک, یہ آپ کو پولیس آرڈر امپاور کر رہا ہے, آپ بغیر وارنٹ کے چیک کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو. ہاں میرا پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے, اس سے بڑی بات جو ہے نا, یہ تو ساری چیز اسی طریقے سے ہم بہت ساری کاروائیاں بھی کر رہے ہیں, اس شہر کو محفوظ بھی کر رہے ہیں, بٹ یہاں پہ شکایت یہ نہیں ہے وارنٹ اور نو وارنٹ. یہاں پہ جو قانون اجازت دے رہے ہیں ہم وہ کام کریں گے. 1 سیکنڈ اس میں رویہ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے شکایت ہی رویے کی ہے. ہم اگر عزت سے بات کر لیں, تمیز سے بات کر لیں, ہم اس شہری کی عزت نفس مجروح کیے بغیر. اب ایک ہی سوال ہے, آپ نے پوچھنا ہے کسی کو کہاں سے آ رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے یا کوئی چیز ہے, آپ نے سلام کر لیا, بات کر لی, ٹھیک ہے, اس نے اس پہ ڈسٹرب نہیں ہونا. اگر آپ نے برے رویے سے پوچھا ہے یا آپ نے فیڈ اپ لک دی ہے اس کو اور آپ نے اس کو ایک بگار سمجھ کے آپ نے اس کو روک لیا کہ اوہو میں بیٹھا ہوا تھا ادھر اور یہ گاڑی آ گئی ہے, اٹھ کے میں جا کے چیک کر رہا ہوں, یہاں